سامعین محترم، رمضان کے سلسلے میں، رمضان کے مہینے میں الحمدللہ ہم روزوں کے حوالے سے مسائل سیکھ رہے ہیں، اور آج جو ہمارے پاس عنوان ہے وہ ہے سحری کے حوالے سے۔ سحری کا وقت کیا ہے، سحری کی نیت کس طرح کرنی چاہیے، اور سحری کے کیا کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سحری کا فوائد جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ سحری کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم جب عام دنوں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا اور دیگر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے یہاں پر اس طرح سے باقاعدہ صراحتاً چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس وقت کے کھانے کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کہ اس کے کھانے میں برکت ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب میں فرق یہی ہے کہ ہم سحری کا لقمہ کھاتے ہیں۔ یعنی کہ حدیث مبارکہ ایسے ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سحری جو ہے وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ یہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سحری کے اندر اٹھنا، وہ سحری، اس میں حالانکہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے اتنے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں ہے کہ سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو، اور قیلولہ سے رات کے قیام پر۔ قیلولہ جو دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کا ہوتا ہے اسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں استعانت کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ اس پر مدد حاصل کرنی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور پورے دن کا جو سحری یعنی کہ ہم کریں اور پورے دن اس پر گزاریں، روزہ ہم رکھیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی سے سحری چھوٹ جائے، چاہے وہ نوافل روزے ہوں، چاہے وہ فرض روزے ہوں، واجب روزے ہوں، جس قسم کے بھی روزے ہوں، اس کے اندر جو سحری ہے اگر وہ آپ بھول جائیں، نہ اٹھ سکیں، تو روزہ آپ کا ہو جائے گا، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، البتہ اس کے کھانے میں ثواب ہی ثواب ہے۔ پھر روزے کی جو نیت ہوتی ہے وہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم نے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے تو ہم نے مغرب کے بعد سے لے کر جو ضحوہ کبریٰ کا وقت ہے اس سے پہلے تک روزے کی نیت کر لینی ہے۔ اگر ہم نے روزے کی نیت اس سے پہلے نہیں کی، یعنی کہ مغرب سے لے کر اگلے دن کا جیسے روزہ رکھنا ہے تو اس سے ایک دن پہلے والی جو مغرب ہے، اس مغرب کے بعد سے لے کر جو اگلے دن کا، جس دن کا میں نے روزہ رکھا، اس دن کا جو ضحوہ کبریٰ ہے، جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے، جس وقت میں کسی بھی قسم کی نماز اور سجدہ وغیرہ منع ہوتا ہے، تو وہ وقت سے پہلے تک اگر آپ نیت کر لیں گے تو آپ کی نیت صحیح ہو جائے گی، وگرنہ آپ کی نیت اور وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر اس میں دیکھیں کہ ہم جب سحری میں اٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اگلے دن کا روزہ رکھیں گے، یعنی کہ وہ جس دن کی ہم نے سحری کی ہے اس دن کا ہم روزہ رکھیں گے۔ تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، تو آپ نے اس وقت کے اندر جو ہے وہ نیت اپنی کر لینی ہے۔ لیکن اگر آپ سحری میں اٹھے ہیں اور زبان سے کوئی کلمہ نہیں ادا کیا تب بھی آپ کی وہ نیت شمار ہوگی، کیونکہ سحری بھی خود ایک نیت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو سحری کا وقت ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ لوگ بہت زیادہ غلطیوں کا شکار ہیں، لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ اذان کے آخری وقت تک کھا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے۔ روزہ بند کرنے کے لیے، سحری ختم کرنے کے لیے، سحری بند کرنے کے لیے جو آپ کے پاس کیلنڈرز ہیں اس سے سمجھ لیں آپ نے 1-2 منٹ پہلے ہی اپنی سحری کو ختم کر لینا ہے۔ جیسے ہی طلوع فجر ہوگی، فجر کا جیسے ہی وقت شروع ہوگا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد کوئی سحری کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا
افطار ہو جائے گا وہ اس کا روزہ نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو طلوع فجر سے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنا روزہ ختم کر لے، کھا پی لے، اور پھر پوری رات میں وہ چاہے 1 مرتبہ کھائے، 2 مرتبہ کھائے، جتنی مرتبہ کھانا چاہے، رات کو سو کر دوبارہ اٹھنے کے بعد وہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ سارے کام طلوع فجر سے پہلے پہلے تک کرنے ہیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوگا، فجر کا وقت شروع ہوگا، ویسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر اس میں آپ نے نیت کے الفاظ اگر ادا کریں تو کون سے ادا کرنے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ جو مشہور الفاظ ہیں، جو مشہور نیت ہے وہ کر لیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ۔ جب یہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی نیت ہو گئی، اور آپ کے دل میں بھی اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے اس کی نیت کر لی ہے۔ آپ چاہیں تو آپ یہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا جو ہے وہ سحری کرنے کے بعد پڑھ لیں، یا سحری کرنے سے پہلے پڑھ لیں۔ ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، اپنے دل میں نیت کرنی ہے۔ یقیناً آپ کو اس کے حوالے سے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔